آج ہم صنعت مراعات النظیر اور صنعت حسن تعلیل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں صنعت مراعات النظیر۔ صنعت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، کسی چیز کو بنانا یا کوئی بنی ہوئی چیز، اور یہاں پر مراد ہے اپنے الفاظ کو، معاف کیجیے گا، اپنی بات کو خوبصورت بنانا۔ مراعات کا لفظی مطلب ہوتا ہے لحاظ، یعنی لحاظ کرنا کسی چیز کا، کسی بات کا، اور نظیر کہتے ہیں مثال کو۔ اور یہاں پر جو صنعت مراعات النظیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی جملے میں یا کسی شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن میں مناسبت ہو، جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، آپس میں تعلق رکھتے ہوں۔ جیسے اگر کسی جملے میں یا کسی شعر میں یہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہوں، باغ، درخت، پودے، پھل، پھول، گھاس، یا ان میں سے کوئی 3-4 لفظ استعمال ہوئے ہوں کسی جملے میں یا کسی شعر میں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے الفاظ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں۔ باغ میں ہمیں درخت بھی ملتے ہیں، پودے بھی، پھل بھی، پھول بھی، گھاس بھی، یعنی یہ سب چیزیں ہمیں ایک جگہ پر مل سکتی ہیں، ان سب لفظوں کے آپس میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت مراعات النظیر استعمال ہوئی ہے، اگر یہ کسی جملے میں یا کسی شعر میں یہ الفاظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو۔ ایک شعر کی مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو۔ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے: شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب اس شعر میں دیکھیے، پہلے مصرے میں لفظ استعمال ہوا ہے نماز۔ اب نماز سے متعلق اور کیا چیزیں اس شعر میں استعمال ہوئی ہیں؟ امام۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو نماز میں اگلی صف میں کھڑا ہو کر امامت کرواتا ہے نماز کی، اسے ہم امام کہتے ہیں۔ تو امام کا تعلق بھی نماز سے ہوا۔ قیام۔ قیام ہم کہتے ہیں قیام نماز کا ایک رکن ہوتا ہے جس میں ہم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر جب نماز میں ہم کچھ پڑھتے ہیں، جو بھی عبادت کے دوران میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے دوران میں جب وہ کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم قیام کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد سجود۔ سجود سجدہ کی جمع ہے، اور سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ تو یعنی یہاں پہ نماز سے متعلق یا نماز سے مناسبت رکھنے والے 3 اور الفاظ کا بھی ذکر ہے: امام، قیام اور سجود۔ تو یہاں پہ یہ چاروں الفاظ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، یا اس شعر میں صنعت مراعات النظیر موجود ہے۔ ایک اور شعر سے اس بات کو مزید سمجھتے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہاں اس شعر میں دیکھیے، پتا پتا، بوٹا بوٹا، اور دوسرے مصرے میں گل، اور پھر باغ۔ اب یہاں ان الفاظ کو الگ سے کر کے لکھتے ہیں: پتا، بوٹا، گل اور باغ۔ یہ سارے الفاظ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، آپس میں تعلق رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ باغ سے ہی متعلق ہیں گل یعنی پھول، بوٹا یعنی درخت، اور پتا، پھول کے پتے بھی ہو سکتے ہیں اور درخت کے پتے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سارے آپس میں مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر کے اس شعر میں صنعت مراعات النظیر موجود ہے۔ اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ صنعت مراعات النظیر کسے کہتے ہیں۔ اب ہم سیکھتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ صنعت کا مطلب ابھی آپ نے سیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے صنعت کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا یا کوئی بنی ہوئی چیز، اور یہاں پر مراد ہے اپنی بات کو خوبصورت بنانا۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، آپ جانتے ہیں، اور تعلیل علت سے بنا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وجہ، یعنی خوبصورت وجہ۔ اب خوبصورت وجہ سے اپنی بات کو اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، اب یہ اس کا لفظی مطلب ہوا۔ اور ہم صنعت حسن تعلیل جو پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی جملے میں یا کسی شعر میں کسی کام کی اصل وجہ کے بجائے کوئی اور وجہ بتانا، یعنی کسی کام کی
اصل میں کوئی اور وجہ ہو، حقیقت میں کوئی اور وجہ ہو، لیکن شعر میں یا کسی جملے میں لکھنے والا کوئی اور وجہ بتائے. جیسے ایک شعر سے اس بات کو سمجھتے ہیں. ودیع رتن آسی کا شعر ہے: کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفت آسماں میرے لیے. اب یہاں پہ دیکھیے ودیع رتن آسی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی مصیبت نہیں ہے دنیا میں جو مجھ پر نہ آئی ہو. اور وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہفت آسمان یہاں پر مراد ہے سارے آسمان. ہفتم سے نکلا ہوا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سات، یعنی سات آسمان. مراد ہے سارے آسمان یعنی ساری کائنات. کہہ رہے ہیں کہ سارے آسمان یا ساری کائنات دن رات میرے لیے گردش میں ہے. کیوں گردش میں ہے؟ میرے لیے گردش میں ہے تاکہ مجھ پر یہ مصیبتیں ٹوٹتی رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مجھ پر دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، وہ مجھ پر آئی ہیں کیونکہ آسمانوں کی گردش اسی لیے ہے تاکہ وہ مجھ پر مصیبتیں لا سکیں. تو یہاں پہ وہ آسمانوں کی گردش کی وجہ بتا رہے ہیں، ایک وجہ بتا رہے ہیں. اب آسمانوں کی گردش کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک فطری عمل ہے. آسمان فطری طور پہ گردش کرتے ہیں. لیکن شاعر کی بتائی ہوئی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ شاعر نے آسمانوں کی گردش کی کیا وجہ بتائی ہے؟ انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ سارے آسمان میرے لیے، مجھ پر مصیبتیں لانے کے لیے گردش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اصل وجہ بتانے کے بجائے شاعر نے اپنی ایک وجہ بنا کر بتائی ہے آسمانوں کی گردش کی. تو اس طرح جب خود سے وجہ بنا کر بتائی جاتی ہے، کوئی شاعر یا کوئی بھی لکھنے والا اپنے آپ سے وجہ بنا کر بتاتا ہے کسی چیز کی، تو اسے ہم کہتے ہیں حسن تعلیل. تو یہاں پر شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے اپنا شعر کہا ہے اور اپنی بات بتانے کی کوشش کی ہے. اسی بات کو ہم ایک اور شعری مثال سے سمجھتے ہیں. حیدر علی آتش کا شعر ہے: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے گل سو زر بکف. بکف کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں دبایا ہوا ہونا، کسی چیز کو ہتھیلی پر رکھا ہوا ہونا. یعنی یہاں پر لفظی مطلب یہ بنے گا کہ پھول نے جو زر یا سو زر یعنی بہت سے زر یعنی دولت کہہ لیں آپ، اپنے مٹھی میں دبایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر یہ تو لفظی مطلب ہو گیا نا اس کا. یہ دراصل جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے زر گل، پھولوں کی پتیوں کی جو درمیانی جگہ ہوتی ہے سنہرے رنگ کی، اسے ہم کہتے ہیں زر گل. تو یہاں پر اسی زر گل کو انہوں نے شعر میں اس طرح سے لکھا ہے کہ گل سو زر بکف، یعنی ایسا گل، ایسا پھول یا وہ پھول جس کے اندر زر موجود ہے، یعنی اس کے اندر ایک دولت موجود ہے. وہ پھول کی اس سنہری جگہ کو دولت کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو تصویر سے سمجھاتی ہوں. یہ پھول ہے نا، مرجھایا ہوا پھول ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہ پھول لایا ہے تاکہ آپ کو زر گل کی اصطلاح سمجھا سکوں، یا یہاں پر جو گل سو زر بکف کی اصطلاح ہے وہ کیوں استعمال ہوئی ہے. اب یہ پھول کے پتیوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کے ارد گرد پتیاں اگتی ہیں پھول کی یا ہوتی ہیں. اب وہ پتیاں نہیں ہیں تو ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، سنہری رنگ کا ہوتا ہے. اسے زر گل کہا جاتا ہے. یہ جو یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے اس کو زر گل کہا جاتا ہے. اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ زمین سے جب پودا اگتا ہے اور اس پر پھول آتا ہے تو وہ یہ زر یعنی یہ دولت، اب یہاں پر زر کو وہ دولت کے معنی میں استعمال کریں کہ وہ یہ دولت لے کر نکلتا ہے، یہ سنہرے رنگ کی دولت لے کر نکلتا ہے اپنی ہتھیلی میں. اب وہ اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح کا سنہری رنگ کا ہوتا ہے، اس چیز کو اپنے اندر لے کر نکلتا ہے. اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا. اب یہاں پر قارون کا خزانہ جو ہے وہ وجہ بتا رہے ہیں پھول کے پتیوں کی درمیانی جگہ کے سنہری ہونے کی. یعنی پھول کے پتیوں کی درمیانی جگہ اس لیے سنہرے رنگ کی ہوتی ہے کیونکہ قارون کا خزانہ زمین میں دفن ہوا تھا. اس نے راستے میں، یعنی وہ لے کر جا رہا تھا اپنا راستہ، اور وہ زمین میں اپنا خزانہ راستے میں لے کر جا رہا تھا اور وہ زمین میں دھنس گیا تھا اپنے خزانے سمیت. تو قارون کے خزانے میں پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. قارون کے پاس بھی بہت سے سونے کے سکے تھے.
اور سونے کا رنگ سنہری ہوتا ہے نا، تو وہ یہاں پر شاعر یہی بات ریلیٹ کر رہے ہیں، یہی بات بتا رہے ہیں کہ قارون اپنے خزانے سمیت جب زمین میں دھنس گیا، زمین میں دب گیا، تو وہ جو اس کا خزانہ تھا، اب وہ جو پھول اگتے ہیں پودوں پہ، تو پودے زمین سے اگتے ہیں، قارون کا خزانہ زمین میں دفن ہے، تو جب پودے زمین سے اگتے ہیں تو ان میں جو پھول کھلتے ہیں، ان کے اندر یہ جو سنہری رنگ ہوتا ہے، وہ دراصل قارون کا خزانہ ہے جو باہر آیا ہے، اور پھولوں کے درمیان یہ خزانہ موجود ہے۔ یعنی وہ ایک اپنی وجہ بتا رہے ہیں، اپنی وجہ بنا کر بتا رہے ہیں، یعنی خود سے ایک وجہ سوچ کر بتا رہے ہیں، پھولوں کی پتیوں کی درمیانی جگہ، یعنی زرِ گل کے سنہری ہونے کی اصل وجہ نہیں بتا رہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کا یہ حصہ سنہری ہوتا ہے، لیکن شاعر اس کی یہ اصلی وجہ بتانے کے بجائے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ قارون کا جو خزانہ زمین میں دفن ہو گیا تھا، وہ اب جب پھول زمین سے نکلتا ہے یا پودا زمین سے نکلتا ہے اور اس پر پھول کھلتا ہے، تو وہ خزانہ پھول کے اندر اس طرح سے زرِ گل کی صورت میں آ جاتا ہے، یعنی پھول نے اپنی ہتھیلی میں، یعنی اپنے اندر اس خزانے کو لے کر پھول نکلتا ہے پودے سے۔ تو یہ شاعر کی بتائی ہوئی وجہ ہے، اس لیے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے، یا یہاں اس شعر میں حسن تعلیل موجود ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے صنعت مرات النظیر اور صنعت حسن تعلیل سیکھے ہیں۔